انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات، اس کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے۔ القول البدیع کے صفحہ 121 پر حدیث پاک ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے میں اس کا قیامت کے دن شفیع بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی، ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آنا بھی مدینہ المنورہ میں آپ کی آمد کے بعد کے اہم واقعات میں ذکر کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح تو ہجرت سے پہلے ہی مکہ المکرمہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے بعد پہلے ہی سال مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ اب مدارج النبوت کی دوسری جلد میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک نکاح کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ذکر کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصتی کے بعد تشریف لائیں، جب وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں ان کو آنے کی سعادت مل گئی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شادی کے بعد ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ یہ ہیں کونین کے تاجدار، یہ ہیں اللہ کی مخلوق اور سلطنت کے بادشاہ، یہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو خود فرماتے اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں۔ یہ ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، خیر کثیر کا مالک بنا دیا۔ یہ ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک بنا دیے گئے، کوثر کے مالک بنا دیے گئے۔ وہ خود فرماتے کہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کے میرے پیچھے پھریں۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اب محبوب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو افضل ترین عورتوں میں ہیں، جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں شادی کے بعد تشریف لا رہی ہیں، رخصتی ہو رہی ہے، اب ولیمہ ایک دودھ کے پیالے سے ہو رہا ہے۔ سادگی کا عالم تو دیکھیے، سادگی کا عالم تو دیکھیے۔ اور آج ہمارے ہاں نمود و نمائش کے نام پر دیکھیں، جائز انداز میں اگر کوئی شادی کرتا ہے جس میں وہ ولیمے کی دعوت بڑی بھی کرتا ہے اور شادی کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرتا ہے، جائز رسومات جو ہوتی ہیں وہ ادا کرتے ہوئے شادی
بڑے فنکشن بھی کرتا ہے تو بری نیت نہیں ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، لیکن کیا سادگی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی؟ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ اب اس حدیث کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ میرات المناجیح میں اس کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ عز و جل کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ آج ہم حرام رسموں بےہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہا یعنی بہت سارے گھروں کے لیے باعث بربادی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق دے۔ اب یہ میرات المناجی میں مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح بیان کیا۔ بڑا برکت والا نکاح کسے کہا گیا؟ جس میں بوجھ کم ہو، کوئی بھی فریقین میں سے مقروض نہ ہو جائے، شرط سخت نہ ہو، جہیز بھاری نہ ہو اور مہر بھی معمولی ہو، فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، ایسے نکاح کو بابرکت نکاح کہا گیا۔ کہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے خیر و برکت والے، اور اب اس کی جو ہے وہ ان واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں اپنے انداز پر غور کرنے کا یہاں پر ذہن بننا چاہیے کہ ہمارے انداز بھی سادگی والے ہو جائیں تو کیا ہی اچھا ہو جائے، ہمارا معاشرہ بہت ساری کمپلیکیشن سے بچ جائے، بہت ساری جو ہے نا وہ پیچیدگیاں جو ہم نے خود جنریٹ کی ہوئی ہیں ان سے ہم بچ جائیں۔ کئی لڑکے لڑکیوں کی عمر شادی کی ہو چکی ہوتی ہے، مگر چونکہ بڑے بڑے فنکشن اور بڑے بڑے جو ہے وہ انتظامات کے لیے رقم نہیں ہوتی، بہت سارے بڑے بڑے فنکشن کے لیے تیاری نہیں ہوتی، لہذا اس کو تاخیر کی جاتی ہے، سال ہر سال تک دیر کی جاتی ہے، جس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح کے واقعہ سے اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں یا وہ سادگی کا ذہن آئے۔ اچھا، پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں جب تشریف لائے تو مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور یہ بھائی چارہ ایسا مثالی بھائی چارہ تھا کہ کیونکہ مہاجرین انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینہ پاک آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ ساتھ وحشت و بیگانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دلجوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دستوں بازو کی کمائی کھانے کے خوگر تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے، ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فراست کو دیکھیں کہ آپ نے انصار و مہاجرین میں رشتہ اخوت بھائی چارہ قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، تاکہ ایک تو تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہو جائے، اور دوسرے ایک دوسرے کے مددگار بن جانے سے مہاجرین کے ذریعہ معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے مکان پر انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین و انصار میں سے دو دو شخصوں کو بلا کر فرمانے، یہ تم بھائی ہو گئے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ ایک ایک کو بلاتے، دونوں کو بھائی بھائی بناتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامان میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ حد ہو گئی کہ حضرت سعد بن ربی انصاری جو حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر کے بھائی قرار پائے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ میری ایک بیوی جسے آپ پسند کریں
میں اس کو طلاق دوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ ایسی دلجوئی کی مثال دنیا نے دیکھی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ ایثار ایک بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ہی ملے گی، مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا، ان کا انداز محبت یہ تھا۔ لیکن مہاجرین کا عمل کیا تھا آگے سے؟ یہ بھی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی، خودداری کی۔ اب انہوں نے یہ عمل اختیار کیا۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری کی مخلصانہ پیشکش کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے، مجھے تو آپ صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے مدینہ کے مشہور بازار قینقاع کا راستہ بتایا۔ حضرت عبد الرحمن بازار گئے اور کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔ اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہے اور تھوڑے ہی عرصہ میں کافی مالدار ہو گئے، اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بھی بسا لیا۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیا کہ 5 درہم برابر سونا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔ اب یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے، اور ان کے جو بھائی بنے تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے گھر کے مال میں سے بھی آدھا پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے ہاتھوں سے کمائی کی، تجارت کی، محنت کی، اور ایک وقت ایسا آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے کیونکہ نیتیں اچھی تھی، سچائی تھی، امانت داری تھی، دیانت داری تھی، اللہ پر توکل تھا اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا۔ اتنا مال بڑھتا گیا کہ جب آپ کا وصال ہوا تھا تو آپ کا مال اکٹھا کر کے لانے والے مزدوروں کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، اتنا مال تھا۔ تو یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف خود کہا کرتے تھے میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے، یعنی ایک محاورہ یہ، اتنا اللہ تعالیٰ نے کے مال میں برکت عطا فرما دی۔ تو جب مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ سلسلہ ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو 7 کسب حلال کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، ان کو حلال کمانا، بلکہ فرمایا القاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہے۔ یعنی یہ خودداری بھی تھی، یہ کسب حلال کی طلب میں کوشش کرنا، اس کا ذہن بھی تھا، حلال رزق کمانا، اس کے لیے کوشش کرنا، تاکہ ایک جو ہے نا اسلام میں ایک بڑا پیارا ایک ذہن ہے کہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرو، اور جو مدد لینے والا اس کا ذہن یہ بنایا جاتا ہے خودداری کا کہ یہ حاجت ہو تو لے بھی، لیکن کوشش کرے کہ اپنے ہاتھ سے کمائے، یعنی بھیک کا دروازہ نہ کھولا جائے، یہ انداز دیا جا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسی پر عمل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دکان کھولی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرنے لگے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے، اور دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی چھوٹی تجارتیں شروع کر دی۔ یوں چھوٹی بڑی تجارت کا سلسلہ صحابہ کرام علیہم رضوان کرنے لگے۔ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ مشہور مورخ اسلام حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہ عقد مواخات یعنی بھائی چارہ کا معاہدہ تو انصار و مہاجرین کے درمیان ہوا، اس کے علاوہ ایک خاص عقد مواخات مہاجرین کے درمیان بھی ہوا تھا، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنایا تھا۔ چاچا صدیق اکبر اور فاروق اعظم، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان جب بھائی چارہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ کیسی محبت ہے، کیسا پیار، کیسی دلجوئی کا سامان۔ پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ المنورہ میں جیسے ہی آمد ہوئی اس کے ساتھ اذان کی ابتدا،
یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ اہم واقعہ تھا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے کیا انداز اختیار کیا جائے. مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی، اب لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز با جماعت کا انتظام ہوتا. اس سلسلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. بعض نے نمازوں کے لیے نماز کے وقت پر آگ جلانے کا مشورہ دیا کہ آگ جلائی جائے، جو دیکھ لے آ جایا کرے. بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے انداز اپنانے کو پسند نہیں فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا. دیکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، مشورہ اللہ کے حبیب ہیں. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے ہیں، میں نے 71 سے زائد کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب سے مخلوق بنی ہے تمام لوگوں کی عقل کو اگر ایک طرف رکھا جائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے بھی زیادہ عقل عطا فرمائی ہے. تو جن کا ہر قول وحی خدا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دانائی، فراست، آپ کی جو ہے وہ عقل مبارک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک، لیکن اپنے غلاموں کی دلجوئی فرما رہے، ان سے مشورہ فرما رہے. یہ اس سے مشورے کی اہمیت واضح ہو رہی ہے. اب اذان کے لیے مشورے آ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تجویز، یہ مشورہ کہ کوئی جائے اور مسلم آبادیوں میں اعلان کر دے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں. چنانچہ وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کیا کرتے تھے. اسی درمیان ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ تم حضرت بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں. چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، یہ شروع ہو گیا. اب پھر میرے پیارے میٹھے اسلام مدینہ پاک جب تشریف لائے، تھوڑے دن گزرے، مدینہ کی جو کہ آب و ہوا بدلی. مکہ المکرمہ کے رہنے والے 100 سال سے زندگیاں گزر گئیں، کسی کے 30 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، اس طرح مدینہ مکہ المکرمہ میں گزرے. اب مدینہ المنورہ کی آب و ہوا بالکل نئی تھی ان کے لیے. کچھ لوگ بخار میں مبتلا ہوئے، کچھ لوگ جو ہے وہ بیمار ہو گئے. ایک تو وطن کی یاد، پھر بخار. اب یہ لوگ گھبرا گئے اور یہ کچھ لوگ جو ہے وہ مکہ کو یاد کرنے لگے. تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں دعا کی، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی ایسی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے اور مدینے کے سا اور مد میں برکت عطا، خیر و برکت عطا فرما اور مدینے کے بخار کو حجفہ کی طرف منتقل کر دے. تو وہ پہلے جس کو یثرب کہا جاتا تھا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو مدینہ المنورہ بنا دیا، نور والا شہر. تو اس میں برکتیں ہی برکتیں، مدینے کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اس مدینے کی زیارت بھی نصیب کرے. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.